كما صليت على وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بھائیوں، دوستو، آج کے اس جمعۃ المبارک کا موضوع ہے سید الکونین والی بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کے طور پہ، خامد کے طور پہ۔ جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ آپ ایک انسان اور بشر تھے۔ انسان اور بشر ہونے کے لحاظ سے آپ وہی لوازمات جو ہماری زندگی کے ساتھ ہے، وہی آپ کی زندگی کا بھی خاصہ تھے۔ آپ انہی انسانوں میں سے تھے۔ قریش کا خاندان تھا، قبیلہ ہاشم اس کا وہ خانوادہ تھا۔ عبداللہ والد کا نام تھا، آمنہ والدہ کا نام تھا۔
بیویاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اولاد عطا فرمائی، آپ کے سسرال بنے، آپ کے داماد ہوئے، آپ سسر بنے خود. یہ سارے لوازمات یہ بتاتے ہیں کہ وہ ذات جس پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا، اس ذات نے ان تمام چیزوں کے ساتھ انصاف کیا. بطور بشر آپ دنیا میں سب سے افضل ہیں. یہ بنیادی ایمان کا جز ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے سارے بشر اور انسان، ذاتی طور پہ نور کوئی نہیں. آپ کی ذات بشر، مٹی سے آپ کی پیدائش، آپ باپ کا نطفہ، اللہ کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم. بطور شوہر آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ. آپ کی 11 بیویاں تھیں، تقریباً 11. 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں. آپ سب سے پہلی جو شادی آپ کی ہوئی وہ 25 برس کی عمر میں ہوئی، حضرت خدیجہ بنت خویلد ان کے ساتھ ہوئی، اور 25 سال یہ آپ کی رفاقت رہی. حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی جب آپ سے شادی مبارک ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 65 برس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے تھے، اور یہ وہ سال ہے جس میں آپ کے ایک اور ہمدرد حضرت ابو طالب فوت ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال. پہلی بیوی یہ حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، یہ 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی. آپ نے مکے میں صرف 2 شادیاں کی، ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ اور ایک حضرت سودا کے ساتھ، سودا بنت زمعہ، ان کے ساتھ شادی کی. باقی جو آپ کی 9 شادیاں ہیں وہ مدینہ طیبہ میں ہیں، آخری 10 سالوں میں. آپ نے شادیوں کے آپ کے مقاصد تھے. آپ کی جو جوانی تھی، آدمی کی جوانی 40 برس تک ہوتی ہے، صحیح جوانی. اس عمر میں صرف ایک بیوی. بعض لوگ بہتان تراشی کرتے، غیر مسلم مستشرقین، کہ جی اتنی شادیاں کیوں کی، یہ تو عورتوں کے دل دادا تھے. دراصل بات ایسے نہیں ہے. آپ نے بعض شادیاں صرف اس لیے کی کہ تعلقات دوسری قوموں سے بہتر کرنے تھے. مثلاً آپ کی دروازہ بند کر، کھڑکیاں بند. آپ کی بیوی ہیں ام حبیبہ، جن کا نام ہے رملہ، ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہ. ان کے ساتھ آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ کے تعلقات ابو سفیان سے بہتر ہو گئے تھے. پھر حضرت صفیہ بنت ہویئی، یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے خاندان کا ہویئی بن اخطب، ان کی بیٹی ہے حضرت صفیہ. ایک شادی یہودیوں کے خاندان میں کی، سردار کے خاندان، صرف اس لیے کہ یہ مجھے اپنا داماد سمجھیں گے اور دشمنی سے باز آ جائیں گے. بعض شادیاں آپ نے اپنے دوستوں سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہما، ان سے شادی اس لیے کی کہ یہ دنیا میں میرے بہترین وزیر اور مشیر ہیں، تو ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ بن جائے، تاکہ کل اگر خلافت کی ضرورت آئے تو ایک دلیل یہ بھی ان کے لیے موجود ہو. بعض آپ نے بیواؤں سے شادیاں کی، بلکہ زیادہ کی بیواؤں سے. حضرت خدیجہ بھی بیوہ،
حضرت عائشہ کی منگنی ہو چکی تھی، بعد میں شادی. صرف حضرت صفیہ وہ ایسی ہیں جن سے آپ نے کمباری شادی کی ہے. آپ کے ایک بیٹے، منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے تھے، زید بن حارثہ، ان کی شادی کی زینب بنت جحش قریش میں، بڑے خاندان کی. وہ باہر سے آئے ہوئے، شادی کرنے کے بعد آپس میں نہ بنی، اور یہ واحد جوڑا ہے زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش، جن کا تذکرہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. سورہ احزاب میں زید کا واضح لفظ آیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرا. واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن کریم میں آیا حضرت زید بن حارثہ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سارے جو منہ بولے بیٹے تھے آپ کی امت کے، ان تمام کی نفی کر دی. اور اس کی نفی کرنے میں سب سے بہترین طریقہ کیا تھا کہ اپنے نبی کا جو منہ بولا بیٹا تھا اس کی متعلقہ سے آپ کی شادی کروا دی. اور کوئی اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کرتا، سسر اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا فوت ہی کیوں نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات کی شادی خود فرمائی اوپر حضرت زینب بنت جحش سے. تو زوجناکہا، آپ کو اللہ نے فرمایا ہم نے تیری شادی خود کر دی ہے. آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، لوگ اسے بیٹا کہتے ہیں. اللہ نے پھر قرآن میں نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے. ان کے جو بیٹے تھے وہ اللہ پاس لے گیا اپنے. ان کی پھر جو بیوی تھی آپس میں نہ بنی. زید بن حارثہ یہ چھوٹی قوم کے لوگ تھے، آدمی تھے، اور زینب بنت جحش یہ قریش کی بڑے خاندان کی. بند ہو گیا. تو ان سے شادی اللہ تعالیٰ نے کی، باوجود آپ نہ چاہتے تھے. آپ کہتے تھے شادی نہ ہو، لیکن اللہ نے طے کر دی. تو کچھ شادیاں ایسی تھی جو مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے کر. حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، خواب میں حضرت جبریل آئے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے ایک ہاتھ میں کپڑا جیسے رومال ہوتا ہے وہ پکڑا ہوا تھا، اس کو کھولا تو تیری شکل تھی. انہوں نے مجھے بتایا یہ تیری بیوی بنے گی. تو بعض وحی کے ذریعے اللہ نے شادیاں کروا دی. تو یہ دراز، اور پھر 50 برس تک صرف ایک بیوی، وہ بھی 15 برس بڑی آپ سے. تو آدمی اپنی جوانی پاک دامنی سے گزارتا ہے، اس کی آخری عمر میں اتنی شادیاں ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہوتی. اور بہت سے نشانات، بیواؤں سے شادیاں کی. مثلا زینب بنت خزیمہ ام حبیبہ، یہ وہاں حبشہ میں تھی. ان کا شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. یہاں سے مکے سے ہجرت کر کے گئے حبشہ میں، وہاں وہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. تو ظاہر ہے عیسائی مرد اور مسلمان عورت کی شادی قائم نہیں رہ سکتی. تو وہاں سے حبشہ سے نجاشی نے اپنی طرف سے پھر نکاح کیا، ام حبیبہ کا بھی اور زینب کا بھی. تو یہ شادیاں اس طرح ہوئی. آپ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ، ساری اولاد ان سے ہوئی ہے، صرف ایک بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے ہوا. یہاں میرے ایک بھائی نے پچھلے جمعے کہا تھا جی لونڈی اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے. لونڈی بغیر نکاح کے ہوتی ہے جو کافروں کی طرف سے آپ لے کے آئے ہو، بغیر نکاح کے. اس کی اولاد آپ کی اولاد ہوگی. لونڈی کو آدمی بیچ سکتا ہے، اگر لونڈی ہے تو اس کو بیچ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی بیٹا ہو جائے یا بیٹی اولاد آدمی کی ہو پھر وہ اس کو نہیں بیچ سکتا. اسے ام ولد بولتے ہیں. جب اس سے نکاح کر لیا پھر لونڈی نہیں رہے گی. پہلے چاہے لونڈی ہو، جب نکاح کر لیا پھر لونڈی اور ہوتی ہے، بیوی اور ہوتی ہے.
پھر لونڈی کی 2 طلاقیں ہوتی ہیں، بیوی کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں. لونڈی کی 2 طلاقیں، بیوی کی 3 طلاقیں. تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے. تو آپ نے بہت ساری شادیاں کی صرف اس لیے کہ لوگوں میں میری ساکھ بن جائے. آپ پھر دیکھ لیں اس کے بعد حضرت صفیہ سے شادی ہوئی ہے تو وہی یہودی خاندان انہوں نے مخالفت ترک کر دی. ام حبیبہ سے شادی ہوئی، ابو سفیان نرم پڑ گئے. اور بیوی آپ کو اللہ نے بہترین عطا کی، جتنی بھی بیویاں عطا کی. صرف ایک موقع آیا زندگی میں جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں خرچہ دیں، اس کا تذکرہ بھی سورہ احزاب میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہو جو چیز چاہیے تمہیں آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، جو آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، پھر میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں. جب یہ آیت اتری کہ خرچ چاہیے یا رسول کا ساتھ چاہیے تو وہ کہنے لگی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول پہ قربان کر دیا ہے، ہمیں پیسہ مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں رسول کا گھر چاہیے. کیوں؟ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، اصل زندگی تو اگلی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، رسول کا ساتھ نصیب ہوگا، وہاں بھی رسول کی بیوی ہی ہوں گی. یہاں جو بیویاں ہیں وہ بھی آخرت میں بیویاں اور حوروں کی سردار. تو اس بیوی کو بھی چاہیے کہ اس کا کردار ایسا ہو کہ واقعی حور کی سردار لگے، ملکہ لگے. لیکن یہاں اگر اپنے خامد کو تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اتنا دکھی کہ وہ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے. کیوں؟ بیوی نے عزت کروائی نہیں. آپ نے خامد کو تو بٹھایا ہے باہر چبوترے پہ، ڈیوڑی میں اس کی چارپائی ہے، اور بیٹے آتے ہیں ماں کے پاؤں دباتے ہیں. یہ تربیت دینی ہوتی ہے ماں نے کہ یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی ملکہ ہوں، یہ میرا بادشاہ ہے. اور اگر اپنے خامد کو ہی غلام سمجھ لیا، نوکر سمجھ لیا، اولاد نے پھر کیا ادب کرنا ہے. ہر طرف لکھواتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. باپ کا کوئی احترام کرتے ہی نہیں بہت، الا قلیل کو. کوئی عورت اپنے خامد کو اپنا سرتاج سمجھے، اپنی اولاد سے احترام کرائے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن اولاد ماں کی طرف ہو جاتی ہے، باپ اکیلا رہ جاتا ہے. رسول کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ کی بیویوں نے آپ کو اپنے سر کا تاج سمجھا تھا آپ کی آخری دن تک. اور جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ کی، آپ کی ان کی جھولی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض ہوئی. اور آخری لمحے میں بھی اللہ نے حضرت عائشہ اور رسول اللہ کا لعاب ایک کر دیا تھا. آپ جب آخری سانسوں پہ تھے، حضرت عائشہ کے پاس تھے، تو آپ کے سالے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کے بھائی، وہ داخل ہوئے، مسواک کر رہے تھے، مسواک. تو آپ کو دیکھ کے، مسواک کو آپ بہت پسند کرتے تھے، آپ فرماتے تھے لولا انا شک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر مجھے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت. آپ پہ تو ضروری تھا، کیوں؟ آپ کی ملاقات ہوتی تھی فرشتوں کے ساتھ، آپ پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے تھے، آپ پیاز لہسن کھانے والوں کو مسجد سے دور نکال دیتے تھے. یہاں ہم دیکھتے ہیں حقہ اور سگریٹ پیتے ہیں. چلو ہر بندے کا اپنا اپنا شعبہ ہے، لیکن کم از کم جب عبادت کے لیے آئیں تو منہ سے بدبو نہ آئے، منہ سے بدبو نہ آئے. اب پیاز بالکل جائز، لہسن بالکل جائز، کھانا حلال، تو اس کے مقابلے میں سگریٹ کی آپ بدبو دیکھ لیں کس قدر اس کا فرشتوں کو نقصان ہوتا ہوگا، آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہوگا. تو آپ کو جیسے خواہش ہوئی کہ میں مسواک کروں، حضرت عائشہ نے پوچھا جی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر ہلایا. عبد الرحمن بن ابی بکر کو اشارہ کیا حضرت عائشہ نے، وہ مسواک لی. حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے چبائی اور رسول اللہ کے مسواک شروع کر دی. تو آپ کی وفات بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں میں ہوئی ہے. آخری لمحہ جو گزارا وہ حضرت عائشہ کے ساتھ گزارا. تو وہ عورت جو آج چاہتی ہے کہ میں اپنے خامد کی، میں ملکہ بنوں گھر کی، بہت شوق ہوتا ہے عورتوں کو کہ گھر میں حکمرانی ہماری ہو، خامد تنخواہ لائے مجھے پکڑا دے، سارا کچھ میرا اختیار ہو. یاد رکھیے اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہے جو اپنے خامد کی عزت نہیں کرتی. اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. جو عورت اپنے خامد کو ناراض کرے،
ساری رات اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. وہ جو اپنے بچوں کی جنت بننا چاہتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت اگر اپنے خامد کو ناراض کر دے تو اس کے کیا حالات ہوں گے، اور جو خود کامل نہیں ہے وہ کہاں سے جنت تجھے دے گی. تو جہاں ماں کی خدمت کرنی ہے وہاں باپ کے قدم بھی چومنے ہیں، ماں کے قدموں کو، باپ کے قدموں کو پکڑے، اس کو سینے سے لگائے، اس کے ہاتھوں کو چومے، اس کی دعائیں لے. رسول اللہ باپ تھے، یاد رکھیے، اور باپ کا مرتبہ ہمیشہ ماں سے بڑھ کے ہوتا ہے. ہاں کچھ معاملات ہیں جن میں ماں کو فوقیت ہے، اکثر معاملات وہ باپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. اگر ماں جنت ہے تو اس کا دروازہ باپ ہے، اور جنت تبھی جا سکیں گے جب باپ وہ دروازے کی حفاظت کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی اسی کام پہ لگا دی، اپنے امت کو بتایا کہ خامد ہونا کیسی بات، کیسے گھر کو والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. معاشرے میں اچھا بندہ وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. کبھی بیوی کی بھی سننا پڑتی ہیں، کبھی سنانا بھی پڑتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ویسی زندگی اختیار کرنے کی توفیق فرمائے، عطا فرمائے جو حضرت رسول اللہ کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ ہم سے باتیں کرتے، شغل کرتے، مزاق کرتے. رات کو اگر عبادت کر رہے ہوتے، آخری رات کے جب فجر ہوتی ہے اس سے پہلے اگر آپ، میں جاگ رہی ہوتی، آپ میرے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتے. اللہ کے رسول کی زندگی جیسے جی بس ہر وقت اللہ اللہ نہیں تھی. اللہ کے رسول نے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا. بیویوں کے ہر حق ادا کیے. آپ سفر پہ جاتے، قرعہ ڈالتے، جس بیوی کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے. آخری دنوں میں آپ نے خواہش تھی کہ عائشہ، اللہ سے آپ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ملامت نہ کرنا جو میرے دل میں ہے. ہاں ظاہری طور پہ میں سلوک کرتا ہوں، لیکن تعلق کسی سے زیادہ ہو جائے تو اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا. آپ کا دلی تعلق تھا حضرت عائشہ کے ساتھ. صحابہ کرام اس دن تحائف بیچتے تھے جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے. تو باقی بیویاں وہ غیرت کہتی تھیں، سوکنے ہی ہوتی ہیں، وہ چاہے مومنوں کی ماں کیوں نہ ہو، اور سوکن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی. آپ کی بیویاں بھی ایک دوسرے سے حسد کرتی، حسد نہیں وہ رشک کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا تعلق کیوں زیادہ ہے. یہ دلوں کے معاملات ہوتے ہیں، جو جتنا آپ کو پیار دے گی اتنا ہی آپ سے تعلق مضبوط ہوگا. یہاں تو رواج ہے نا ایک بیوی کا، عرب میں تھا 2 سے کم شادیاں ہے ہی نہیں کسی کی، آج بھی شاید 2 سے کم ہے ہی نہیں. اور یہاں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسری شادی کرنے والے کو بڑا برا جانا جاتا ہے کہ جو دوسری شادی کر لی، اولاد جوان ہوگی جی دوسری شادی کر لی، بیوی فوت ہوگی. وہ انسان ہے، اس کے حقوق یاد رکھیے. زنا کرنے سے بہتر ہے آدمی شادی کر لے، گناہ میں پڑنے سے بہتر ہے آدمی شادی کر لے. اور اولاد کا فرض ہے کہ اگر ماں فوت ہوگی ہے تو باپ کی شادی لازمن کرے. اگر معاشرے سے گناہ مٹانا ہے اور معاشرے سے زنا کو ختم کرنا ہے تو شادیوں کو عام کیجئے. جن افراد کی شادی نہیں ہوئی، معاشرہ خود، حکومت ذمہ دار ہے ان کی شادیوں کا، حکومت ذمہ دار ہے. لیکن یہاں زنا آسان ہے، شادی مشکل. جہیز کی لمبی لسٹیں، جوڑے، ایک سوٹ ہزاروں روپے کا. غریب آدمی اس دور میں وہ کہتا ہے جی 1 سے پورا نہیں ہوتا کام، آپ 2 کا کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. ان الارض واسعۃ، زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے. آدمی کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ویسے ہی لگایا ہے جیسے اس کی موت کو پیچھے لگایا ہے. اس کا رزق مل کے رہے گا. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں کمزور آدمی، غریب آدمی. آپ نے فرمایا شادی کر. اس نے کہا جی میں اکیلے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا. آپ نے فرمایا کہ میرے کہنے پہ شادی کر. شادی کی. پھر آیا اللہ کے رسول کے پاس عرصے کے بعد، اللہ کے رسول حالات تو ویسے ہیں. فرمایا ایک اور شادی کر، ایک اور شادی کر. کہاں ایک، پھر دوسری بھی خرچہ ہے نہیں. پھر آیا اللہ کے رسول غربت، فرمایا ایک اور شادی کر.
اگر ہمارے سامنے ہوتا ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ ایک کے خرچے نہیں پورے ہوتے جیسے ہم کہتے ہیں، تو دوسری کہاں سے کریں گے؟ 3 شادیاں کروائیں اور وہ بندہ کہتا اس کے بعد میرے حالات ایسے بدلے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دولت کہاں سے آتی. اور رزق آدمی کی بیوی خود لے کے آتی ہے. یاد، مرد کا رزق اس کی بیوی لے کے آتی ہے. بیٹیاں اپنے باپ کا رزق لے کے آتی ہیں، اور بیٹیاں اپنے باپ کا رزق لے کے آتی ہیں. پہلے باپ کا لے کے آتی ہیں، پھر اگر باپ فوت ہو جائے تو بھائی کا رزق لے کے آتی ہیں. اگر بھائی بھی چلا جائے، مثلا یہ خامد کے پاس چلے گئیں، تو اپنے خامد کا رزق لے کے آتی ہیں. اگر خامد فوت ہو جائے تو اپنی اولاد کا رزق اللہ نے ان میں سے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ رکھا. تو آپ نے غربت میں شادیاں کی، ساری آپ کے پاس جائیداد ہی کوئی نہیں تھی، ذاتی گھر مکے میں رہ گیا تھا. تو حضرت عائشہ سے، حضرت سودا سے، حضرت حفصہ سے شادی اس وقت ہوئی جب آپ کا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا. یہ خیمے تو بعد میں بنائے تھے، جو آپ کا جہاں روزہ ہے نا، یہ تو بعد میں گھر بنے تھے. تو آپ نے پھر مسجد آباد کی، اس کے بعد اپنے پھر خیمے بنائے، چھوٹے چھوٹے گھر بنائے. تو اللہ پاک نے آپ کو بہترین نمونہ اور سیرت عطا کی. حضرت عائشہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوئے. فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ ہم سے باتیں کرتے رہتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا گویا آپ ہم کو جانتے ہی نہیں تھے. نماز کے وقت پہ چلے جاتے، پھر وہاں سے واپس آتے اور ہمارے ساتھ ویسے ہی رہتے جیسے ہم پہلے تھے. تو آپ نے اپنی بیویوں کا ہر حق ادا کیا. کچھ لوگ آئے، کچھ عورتیں آئیں، آگے نے یا رسول اللہ ہمیں ہمارے خامد مارتے ہیں. آپ نے باقاعدہ ممبر پہ خطبہ دیا، فرمایا جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں. آپ کی ایک بیوی حضرت عائشہ جو ہیں، ان کے بستر پہ دنیا میں واحد ہی عورت، واحد بیوی جن کے بستر میں اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دیا کرتے تھے. کبھی آتے جبریل علیہ، تو آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا یہ جبریل تجھے سلام کہہ رہے ہیں. اللہ کا سلام اترتا تھا. اللہ ہماری بیویوں کو بھی ایسا ہی بنائے جیسی سیرت حضرت عائشہ تھی رضی اللہ عنہ. وہاں قرآن نازل ہوتا ہے، وہاں اللہ کی وحی آ جاتی، الہام ہوتا. اللہ اکبر. اور پھر باقی بیویوں سے بھی تعلقات، بیویوں کی تربیت ایسے کی. ام حبیبہ ہے نا، رملہ بنت ابی سفیان، باپ کافر ہے ابو سفیان، وہ باہر سے آئے ابو سفیان مدینہ طیبہ میں، مکے سے. مکے سے آئے، ابھی کافر تھے، گھر میں داخل ہوئے بیت نبی میں، اپنی بیٹی تربیت ہی ایسی کر دی، کوئی سازشی بیوی نہ تھی. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیاہ دی ہے تو اس کے بعد سازشیں شروع، موبائل رکھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھر والوں کو، مسئلے، پھر عدالتوں کے کیس، بچے خوار، بچے کہیں، ماں کہیں، باپ کہاں. کتنے گھر برباد ہوئے لوگوں کی باتوں میں آ کے. ماؤں نے خود اپنی بیٹیوں کو بسنے نہیں دیا. ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہیں، ماؤں نے اپنے بیٹیوں کو خود بسنے نہیں دیا، اور کہ جی رزق کم ہے، اور رزق اللہ کے ذمے ہے، اور انشاءاللہ جو اللہ پہ یقین کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اپنی بیٹیوں کے گھروں کو بسائیں، انہیں اپنے خامدوں کی عزت کرنا سکھائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دامادوں سے محبت کریں جیسے اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں. اللہ پاک وہ معاشرہ نصیب فرمائے جس میں حضرت رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے نمونہ بن کے، ہمارے سامنے ایک وہ ایسی حقیقت بن کے آئے، ہر گھر میں خوشحالی ہو، ہر گھر میں پیار ہو، الفت ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عورتوں سے بہت محبت، بیویوں سے بہت محبت فرماتے. آپ نے فرمایا مجھے گھوڑوں سے بڑا پیار ہے، عورتوں سے بڑا پیار ہے، مجھے نماز سے بڑا پیار ہے. اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں، آپ کی جو استطاعت ہے انہیں کھلائیں پلائیں. رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، جو ان کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی. اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، نیکی ہے. ان کے اخراجات پورے کریں، بعد میں صدقے کسی اور کو دیں، پہلے اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں.
آپ کپڑے پہنے نہ پہنے اپنی بیویوں کو لازمی دیں، ان کے لیے زیور خریدیں اگر اللہ نے استطاعت دی، ان کا خرچ برداشت کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اگر آپ میں غربت ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رات کو اٹھ کے دعا کریں اللہ میرے حالات بدل دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی رہا، اور بیویاں بھی ایسی صابر۔ ایک دن ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان بیویوں کو بھی صبر کرنا چاہیے جو اسٹامپ پہ لکھوانا چاہتی ہیں جی مجھے اتنا خرچہ ملے، اور خامد کی استطاعت دیکھی جائے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، لوگ سمجھنے لگے یہ مجنون آدمی ہے، دیوانہ ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ مجھے بھوک سے مجھے بے ہوش ہوا تھا۔ کہنے لگے میں مسجد کے پاس کھڑا ہوا، بڑی بری حالت ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں تھا۔ ابو بکر آئے، عمر آئے رضی اللہ عنہما، میں نے ان سے سوال کیا ایک آیت کے بارے میں، مطلب مجھے آتا تھا، کیوں رسول کا شاگرد، لیکن صرف یہ تھا کہ مجھے کھلائیں گے پلائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، آگے گزر گئے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ پاک ہمیں وہ مسجد دیکھنی نصیب کرے جہاں میرے رسول نمازیں پڑھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، مطلب تجھے آتا ہے، تو میرا شاگرد ہے، اور استاد ہو تو ایسا اپنے شاگردوں کے دلوں کے حال جانے، پتہ چل جاتا ہے شکلوں سے میرے شاگرد کو کیا مسئلہ ہے۔ استاد ایسا ہو تو پھر اس کی عزت بھی ویسی ہوتی کہ اپنے آپ پہ ترجیح دے اپنے شاگرد کو۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ہماری امت اسی لیے پیچھے رہ گئی، نہ شاگرد استادوں کا احترام کرتے، نہ استاد شاگردوں کا ادب، شاگردوں پہ شفقت کرتے۔ اس کو اپنی ٹیوشن پہ، اسکول میں پوری تعلیم نہیں ہے، بس ٹیوشن کے وقت آ جانا، اکیڈمی بنائی ہوئی، تنخواہ وہاں سے بھی لیتے ہیں، کماتے وہاں سے بھی ہیں، پھر عزت کہاں سے ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے، تو آپ یقین کیجئے 9 بیویاں تھیں آپ کی، کسی کے گھر میں کوئی روٹی کا ٹکڑا بھی نہ تھا، صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا جو کسی انصار کی طرف سے کسی نے بھیج دیا تھا۔ تو میری ان بہنوں سے گزارش جو اپنے خامدوں کی فاقہ کشی کا رونا روتی ہیں کہ اپنے آپ پہ کبھی ضبط کر کے دیکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی حالات انشاءاللہ بدل دے گا۔ اور بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہو تو 4 خصوصیات ہیں ایک باپ کے لیے، ایک شوہر کے لیے، کہ وہ اس کی جو اولاد ہے اس کے لیے، کہ پہلی شرط دیندار عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جو معاشرے میں، ان میں سے جو بہتری ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 4 وجوہات کی بنا پہ لوگوں سے شادی کی جاتی ہے عورتوں سے۔ ایک تو دین دیکھا جاتا ہے، ایک خاندان دیکھا جاتا ہے، ایک خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور ایک قبیلہ دیکھا جاتا ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ 4 چیزیں رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابی تو دین والی کو اختیار کر۔ بیٹیوں کی شادیاں کرتے وقت ان کے لیے اس داماد کا انتظام کریں جو داماد دیندار۔ مال تو آنے جانے والی شے ہے، یہاں بادشاہوں کو تختوں سے اترتے ہوئے دیکھا، دن کو تخت رات کو تختہ ہوتے ہوئے دیکھا، ملک سے جلا وطن ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں قارون نہ ماں نہ باپ، دنیا کا سب سے امیر شخص اس قارون کو اللہ نے بنایا۔ تو اپنے گھروں کو ویسے ہی بنائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ خامدوں پہ بھی زیادتی نہیں، بیویوں پہ بھی زیادتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ آپ ایک بیوی تھی حضرت سعودہ، جس کو آپ نے چاہا تھا کہ میں تجھے طلاق دے دوں، بڑی عمر ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا جی طلاق تو نہ دیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ آپ نے پھر دن مقرر کیے ہوئے تھے، انصاف کرتے تھے۔ جہاں آپ کے پاس جب مال آتا، جب مثلا یہ خیبر فتح ہوا نا، باب فدق وغیرہ فلاں آیا آپ کے حصے میں، تو جس کو سورہ حشر میں اللہ نے ذکر کیا وما افاء اللہ علیہ، وہ یہ علی رسول ہی، یہ ساری آیات جو 2 آیات آتی ہیں سورہ حشر میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کا ذکر کیا۔ اس مال میں سے آپ 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ تو وہ دیتے لوگوں کے لیے خرچ کرنے، ایک حصہ آپ غریبوں کے لیے، بیماروں کے لیے،
اور تیسرا حصہ آپ رکھتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے خرچہ رکھتے تھے، تو اس میں سے ہر ایک کو عطا کرتے، اپنی ہر بیوی کو دیتے۔ یہی بعد میں طریقہ رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ جب حضرت عمر کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے باقاعدہ 12,000 درہم مقرر کیا سالانہ نبی کی ازواج کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کا مقام مومنوں کے نزدیک سب سے زیادہ، نبی ہمارے سب سے زیادہ ہمارے حقدار، ہماری جانیں چلی جائیں ہمارے نبی کے نام پہ، مقدس نام پہ، مطہر نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نطف نے بوسے میری زبان کے لیے۔ اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے نبی کی بیویوں پہ، ہماری ماؤں پہ۔ آج بھی ہم انہیں امہات المؤمنین کہتے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ کیوں؟ نبی کے گھر میں رہے، نبی کے ساتھ ان کا گزارا ہوا، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ایسی کی ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے 2 بیٹیوں کو اٹھایا ہوا، ایک بیٹی اس طرف ایک بیٹی اس طرف، جیسے جپھا مارا ہو۔ آگے سوال کیا حضرت عائشہ سے کہ مجھے کچھ دو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ہیں میں نے گھر میں تلاش کیا، صرف ایک کھجور ملی، پورے گھر میں ایک کھجور ملی۔ کہہ رہے میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت کے بھی کیا کہنے کہ اس نے 2 حصے کیے اس کھجور کے، ایک اس بیٹی کو دے دی، ایک اس بیٹی کو دے۔ آپ خود کچھ نہ کھایا، تو آپ کے حالات تو ایسے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابی پوچھنے لگے پھر ام المومنین پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ وہ کہتے 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا، کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ کبھی کھا لیا، دوسرے ٹائم صبر کر لیا، ایک ٹائم شکر کر لیا، ایک ٹائم صبر کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ مجھے ایک وقت دے تو دوسرے وقت نہ دے، تاکہ کھاؤں تو شکر کروں، نہ کھاؤں تو صبر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آج جو ہماری نعمتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ پہ اعتراض، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اخراجات تو خود بڑھائے ہوئے ہیں، اخراجات خود پیدا کیے ہیں۔ آدمی کو اللہ نے جتنے اس کی وسعت ہے اللہ نے رزق دیا ہے، ہاں جتنے اخراجات بڑھاتے جائیں گے اتنے ہی تنگ ہوتے جائیں گے۔ شکوہ اللہ سے نہ کیجیے، اپنے آپ سے کیجیے۔ اپنی غلطی ہوتی ہے، سادہ کپڑے پہنیے، نہ مہنگی چیز لیں۔ آپ کو سالن میسر نہیں تو مرچ سے کھا لیں، نمک سے کھا لیں۔ زیادہ نہیں، 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو 2 کھا لیں، گزارا کر لیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ اسی میں برکت کر دے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندوں کا کھانا 4 کو کفایت کر سکتا ہے، 4 کا کھانا 8 کو کفایت کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کا ذہن بنا ہو میں نے گزارا کرنا ہے، نہ بیوی کو کوئی مسئلہ ہوگا نہ خامد کو مسئلہ ہوگا۔ اپنی اولاد کی خواہشوں پہ نہ جائیں، نہ بیوی جائے نہ خامد جائے۔ کئی بچوں نے خودکشی کر لی، کیا جی میرے باپ نے موبائل نہیں لے کے دیا، خرچہ نہیں دیا۔ وہ جو تیرے دنیا میں آنے کا باعث ہے ان کا احترام کیا کر۔ اپنی اولاد کو ادب سکھائیں شروع سے، بیٹا تنگی میں بھی گزارا کرنا ہے، آسانی میں بھی گزارا کرنا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ایک عورت نے ہندو گنڈوں کے ہاتھوں دیکھا اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں کو پانی میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا، کہیں میری بیٹی کی عزت نہ لٹ جائے۔ اپنی اولاد کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کریں۔ اگر خرچ نہیں ہے ماں باپ کی طرف سے تو اپنے آپ پہ صبر کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اور خامد اور بیوی ان کا جو اللہ نے تعلق بنایا ہے اسی طریقے کے مطابق چلیں جیسے رسول اللہ نے بتایا۔ آپ کی زندگی، آپ نے برات کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ جب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا ہے، حضرت خدیجہ سے کر لیتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ سے ہوئے ہیں تو حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کے گئے۔ ایک خدیجہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، رسول اللہ ہیں، وہاں نکاح ابو طالب نے پڑھا دیا۔ آگے آئیے، حضرت عائشہ سے شادی ہوئی ہے تو آپ گئے ہیں حضرت عائشہ کے پاس، وہاں جا کے سادہ نکاح ہوا ہے، حضرت ابوبکر نے پڑھایا ہے تو سادہ نکاح ہوا ہے، تو کوئی دوسری بارات کا تصور نہیں، کوئی جہیز کا تصور نہیں۔ آپ کی 11 بیویاں، کسی کا نہ کوئی جہیز ہے، نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی مہندی کا مسئلہ، اور پھر زندگی کتنی پرسکون۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی تھی. آپ کو اللہ نے فرمایا تھا اگر تو چاہے اس وادی کو سونے کا بنا دے, لیکن آپ نے ان کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. آج بھی ضرورت ہے سادگی سے شادیاں ہوں, اور خامد اور بیوی جب ان کا پہلا تعلق قائم ہو تو وہ دعا آنی چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتائی. ہر شادی شدہ بندے کو آج کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے, ان کے خامد اور بیوی کے ملنے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا نہیں پڑھی جاتی جو پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھی جاتی, جس کی وجہ سے اولاد کو شیطان کی طرف سے مدد ملتی ہے, وہ اپنے ماں باپ کی گستاخ ہوتی ہے. اپنے گھر کو پاک کیجیے, اپنے معاملات رسول اللہ کے مطابق چلائیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان کچوکا لگاتا ہے, جس کو ٹھونگا کہتے ہیں وہ لگاتا ہے, اور جو پہلی آواز وہ چیختا ہے نا جب بچہ پیدائش کے وقت جب اس کی چیخ نکلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو شیطان کے کچوکا لگانے سے پیدا ہوتی ہے. فرمایا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے شیطان کے وار سے, باقی ہر بچے کو ہوتی ہے تکلیف. تو اپنے خامد اور بیوی جب ان کا تعلق بنے, مال کو نہ دیکھا جائے, اور جو اس کی پہلی رات ہے خامد اور بیوی کی اس کی ابتدا کریں نوافل سے, اللہ کے ذکر سے. صرف یہ خواہشات کا بندھن نہیں ہے, یہاں سے اولاد پیدا ہوگی. اگر اللہ رسول کے مطابق شادی ہو تو پھر حسن حسین جیسے, محمد ابن قاسم جیسے بچے پیدا ہوں. اور اگر آج کی رسومات ہوں پھر توقع نہ کیجئے کہ یہ لوگ کشمیر بھی لے سکتے ہیں, فلسطین کو بھی آزاد کروا سکتے. یہاں لالچ, شادی کا بندھن کیا ہے؟ لالچ. وہ جو بیانے جاتا ہے اس کے ذہن میں ہے میرا سسرال مجھے مالدار کر دے گا, جہیز آ گیا, گھر بن گیا, فرنیچر خود نہیں بناتے. ظالم لوگ اپنی بیویوں سے ڈیمانڈ کرتے. یاد رکھیے ڈیمانڈ کرنا حرام ہے, ہندوانہ رسمیں ہیں. اپنا فرنیچر خود بنائیے, اور ہو سکے تو اپنے برتن بھی خود خریدیں. اور جب شادی سے پہلے گزارا ہو رہا تھا اتنے بڑے بڑے ڈنر سیٹ اور اتنے بڑے بڑے وہ جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں, اس کے آنے کے بعد کون سی زندگی جنت بن جاتی ہے؟ صرف معاشرے پہ بوجھ بنتا ہے. لوگ قرض لیتے ہیں, قرض لے کے شادی کرتے ہیں, اور پھر ساری زندگی تانے اگر کوئی چیز نہ آئے. فلاں تو اپنی بیٹی کو اس نے فریج بھی دی تھی, انہوں نے تو گاڑی بھی دی تھی. اللہ اکبر. میرے بھائی جب اس دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جانا ہے. اپنی بیویوں سے کبھی ڈیمانڈ نہ کریں. سسرال کو کبھی کوئی مت چیز لیں ان سے, مت چیز لیں ان سے, ڈیمانڈ نہ کریں. عورت کا حق ہے اس کے کپڑے, اس کا زیور اور اس کا بستر, یہ بس عورت کا حق ہے. یا زیادہ سے زیادہ آپ برتن کہہ لیں. اس سے بڑھ کے عورت کے ماں باپ کو بھی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے جب دوسرے گھروں سے جہیز اٹھتا ہے تو غریب لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں. تحفے کے نام پہ زمینوں میں سے حصہ نہیں دیتے اور جہیز دیتے ہیں لاکھوں روپے میں. زمینوں میں سے حصہ دیں اور جہیز کی رسم کو ختم کریں, اور اپنی بیٹیوں کو یا گھروں سے رخصت کرتے ہوئے بتائیں کہ خامد کی عزت کرنی ہے. اور اگر موقع مل جائے, کبھی ایسا ضرورت پڑ جائے, تیرا خامد دوسری شادی کرنا چاہے تو تجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع نہیں کریں گے, میں اور آپ جب تک اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ہوگا. خلیفہ ہے غالباً ہشام بن عبد الملک, اس کے دور میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک تابعی. کلاس لگتی تھی, کلاس. یہاں خامد اور بیوی کا کیسا ملاپ ہوتا ہے ذرا آپ دیکھیے. ایک شاگرد بڑی عمر کا, رنگ کا بھی صاف نہیں, وہ کلاس میں آنا بند ہو گیا. کئی دن گزر گئے. اس کے بارے میں پوچھا سعید بن مسیب نے. ایک دن وہ آیا, ہاں بھی بیٹا کہاں رہے؟ اس نے کہا اپنی بیٹی کو خود لے کے. اس نے کہا بیٹے میں یا بیٹیاں, اس کا علیحدہ ہی مزہ ہے. اللہ پاک بھی آپ کو بھی اسی طریقہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے اسوہ حسنہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ الحمد